وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي شرفنا على سائر الأمم برسالة من اختصه من بين الأنام بجوامع الكلم وجواهر الحكم، وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم. ما نطق اللسان بمدحه ونسخ القلم، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النار. اللهم صل على سيد الجن والبشر، وصل على قائد الأحد والبدر، وصل على أحسن البشر وأفضل البشر وأكمل البشر وأخير البشر، وصل على هو حي معلوم موجود محفوظ مع الجسم والروح في القبر. صدق الله مولانا العظيم. میرے انتہائی واجب المکرم، واجب الاحترام، گھروں میں سماعت فرمان والی معززہ محترمہ اسلامی ماؤں بہنوں، ساری کائنات کا خالق و مالک ایک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں کوئی دوسرا رب نہیں ہے. ساری کائنات کو رزق دینے والا ایک اللہ ہے. اللہ کے علاوہ کوئی رازق نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرمایا: او دنیا والو، حل من خالق غیر اللہ، کیا میرے علاوہ کوئی خالق ہے تو بتاؤ. میرے علاوہ کوئی اللہ ہے تو بتاؤ. میرے علاوہ رزق دینے والا ہے تو بتاؤ. میرے علاوہ کوئی بیٹیاں یا بیٹے دینے والا ہے تو بتاؤ. اللہ نے اعلان فرمایا: دنیا والو، مصیبت آ جائے، پریشانی آ جائے، حالات آ جائیں، بیماری آ جائے، اللہ نے فرمایا: ادعونی استجب لکم. اے دنیا کے لوگوں، جب کوئی حالات آ جائیں، تمہارے اوپر پریشانی آ جائے، ادعونی استجب لکم. بیماری آ جائے، ادعونی. مصیبت آ جائے، ادعونی. مصیبت کے پہاڑ آ جائیں، سمندر بہہ جائیں، تکلیف میں مبتلا ہو، ارے چلتے چلتے اچانک کوئی حالات آ گئے، اللہ نے فرمایا: ادعونی. اے دنیا کے لوگوں، آپ مجھے تو پکارو، میں اللہ ہوں. حل من خالق غیر اللہ. اللہ نے خود استفہامیہ لہجے سے پوچھا: اے دنیا کے لوگوں، میرے علاوہ کوئی اللہ ہے تو بتاؤ. سب کا مالک میں ہوں. دنیا میں روٹی روزی کا مالک میں ہوں. وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ. عزت ذلت کا مالک میں ہوں. ساری کائنات مل کے اگر کسی کو ذلیل کرنا چاہے، میرا اللہ اسے عزت دینا چاہے، کوئی انسان اسے ذلیل نہیں کر سکتا. اگر ساری کائنات کے لوگ اس بندے کو عزت دینا چاہے، میرا اللہ اسے ذلیل کرنا چاہے. تو اللہ کے نبی نے فرمایا: دنیا کے لوگوں کے اندر اختیار نہیں ہے، اللہ کے ہاں اختیار ہے.
عزت کا مالک بھی اللہ ہے، ذلت کا مالک بھی اللہ ہے۔ اللہ نے فرمایا دنیا والوں رزق کا وعدہ میں نے کیا ہے، اللہ کی قسم ہے وَمَا مِن دَابَةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، رزق کا وعدہ تو اس کائنات کے مالک کے پاس ہے۔ دنیا میں کوئی روٹی روزی نہیں دے سکتا۔ اور دنیا کے لوگوں آج ویسے بھی 15 شب ہے، آج 15 شب ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس رات اللہ تعالی رحمت کی نظر سے تمام لوگوں کی مغفرت فرمائے گا سوائے 2 انسان کی بخشش نہیں۔ اللہ تعالی تمام دنیا کے لوگوں کی بخشش فرمائے گا، صرف 2 انسانوں کی بخشش نہیں ہے، ایک وہ انسان اور ایک وہ انسان شرک کرنے والا۔ اللہ نے فرمایا ان الشرک لظلم عظیم، شرک بہت بڑا گناہ ہے، میں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کیا گناہ ہے؟ اللہ نے فرمایا میرے علاوہ کسی کو شریک کرنا، میرے علاوہ کسی کے سامنے اپنی پیشانی کو جھکانا، میرے علاوہ کسی سے مدد مانگنا۔ ارے بیٹیاں دینے والا اللہ ہے، میرے علاوہ کسی کے اوپر توقع کرنا۔ ارے بھائیو آج تیرا میرا یقین ہے رزق دیتا ہے ہمارا کاروبار، ہمارا گھر چلانے والی ہماری زمین ہے، ہمارا گھر چلانے والا ہمارا کارخانہ ہے، ہمارا گھر چلانے والا ہمارا فلاں کاروبار ہے۔ نانا تمہارا کاروبار تمہارے کام نہیں آئے گا، تمہاری دولت تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کی قسم ہے قبر وہ اندھیرا ہے، نہ مال چلے گا، نہ زمین چلے گی، نہ دولت چلے گی، نہ کوئی سونا چاندی چلے گا۔ قبر میں اندھیرا ہے۔ جب تمہیں اٹھائیں گے من رب کا، من نبی کا، من دین کا، ارے بتاؤ تیرا رب کون ہے، بتا تیرا نبی کون ہے، بتا تیرا اسلام کیا تھا۔ ارے دنیا میں کس سے مدد مانگتا تھا؟ دنیا میں کیا بتوں کے سامنے مدد مانگتا تھا؟ کیا بت کو کہتا تھا قبر والے سے مدد مانگتا تھا؟ کیا قبر والے کو کہتا تھا کہ میرا تو رازق خالق یہی ہے؟ نو بھائیو رزق دینے والا ایک اللہ ہے، اللہ کے علاوہ دوسرا رزق دینے والا نہیں ہے۔ قبر میں پوچھا جائے گا کیا رزق دینے والا کون تھا؟ پوچھا جائے گا، سوال ہوگا تو بھائیو کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اس وقت کیا چہرہ دکھاؤ گے؟ اس وقت کیا کہو گے جب قبر میں سوال ہوگا من نبیوں کا؟ نبی علیہ السلام کے طریقے پر کتنی زندگی گزاری؟ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا، قیامت کے قریب وقت آئے گا اولاد نافرمان ہو جائے گی، اولاد نافرمان ہو جائے گی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اولاد بادشاہ بن جائے گی اور ان کی جو والدین ہیں نوکر بن جائیں گے۔ آج وہی وقت ہے، اللہ کی قسم ہے ماں آواز دیتی ہے بیٹی میری بات سن، باپ آواز دیتا ہے بیٹا میرا یہ کام ہے، میرا کام تو کر دے۔ ارے باپ کہتا ہے بیٹا یہ مجھے پانی تو پلا دے۔ ماں کہتی ہے اماں جان تجھے پتہ نہیں ہے، اے اماں تجھے معلوم نہیں ہے کہ میں اپنا ہوم ورک کر رہی ہوں۔ ماں برتن صاف کر رہی ہے، ماں اپنے کپڑے دھو رہی ہے، اپنا گھر میں جھاڑو دے رہی ہے۔ بیوی کو آواز دیتی ہے بیٹی میرے کام میں شریک تو ہو جا۔ بیٹی کہتی ہے اماں تجھے پتہ نہیں ہے میں ہوم ورک کر رہی ہوں۔ باپ اگر اپنے بیٹی کو کہے اے بیٹا فلاں کام تو کر دے، ارے بھائیو بیٹا کہے گا ابا جی تجھے پتہ نہیں ہے میرے فلاں دوست کے ساتھ میں سفر میں جا رہا ہوں۔
تو میرے بھائیوں اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا اولاد بادشاہ بنے گی اور والدین نوکر ہو جائیں گے۔ اللہ کی قسم ہے آج وہ وقت ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا اپنے والدین کو چھریاں ذبح کیا جائے گا، خون بہایا جائے گا۔ آج ہر روز ہم دیکھتے ہیں فلاں قتل ہو گیا، باپ نے بیٹے کو قتل کر دیا، بیٹے نے باپ کو قتل کر دیا، ماں نافرمان، بیٹی نافرمان، بیٹا نافرمان، بھائی بھائی کا حیا نہیں کر رہا۔ اور دنیا والوں قیامت تو برپا ہے، قیامت سے پہلے قیامت آ گئی۔ اللہ کی قسم ہے ہمارا طور و طریقہ یہودیوں والا، عیسائیوں والا، انگریزوں کا لباس اوڑھ کے ہم کہتے ہیں ہم عاشق رسول ہیں۔ قبل میں سوال ہوگا من نبیوں کا، نبی کی طریقے پر کیسی زندگی گزاری؟ ماں دینوں کا، قبر میں سوال ہوگا دین پر کیسے زندگی گزاری؟ کامیابی کہاں تلاش کرتا رہا؟ آج کا انسان کہتا ہے کامیابی کاروبار میں ہے، آج کا انسان کامیابی تلاش کرتا ہے اپنی دکان میں، اپنے کاروبار میں، اپنی ملازمت میں۔ آج کا کوئی افیسر ہے کہتا ہے مجھ سے بڑا کوئی کاروبار کرنے والا نہیں ہے۔ نانا او دنیا والو، کامیابی تمہارے کاروبار میں نہیں ہے، کامیابی کسی کوٹھی بنگلے میں نہیں ہے، بینک بیلنس میں کامیابی نہیں ہے۔ کل قیامت کا دن ہوگا، ایک بندے کو بلایا جائے گا، بے نمازی آئے گا، اللہ عمل نامہ الٹے ہاتھ میں دے گا، بائیں ہاتھ میں عمل نامہ دے گا۔ اس وقت انسان پچھتائے گا، ارے جس وقت کوئی کسی کا نہیں ہوگا۔ اللہ کی قسم ہے قرآن سے پوچھو یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ، جس وقت نہ بیٹا باپ کا ہوگا، نہ ماں بیٹی کی ہوگی، نہ دوست دوست کے کام آئے گا۔ ہاں بیٹا کہے گا ابا جان مجھے ایک نیکی کی ضرورت ہے، باپ انکار کر دے گا، ماں انکار کر دے گی، اولاد پہچانے گی نہیں۔ آج اس اولاد کے لیے سب کچھ لوٹا دیتے ہو، جس اولاد کے لیے کاروبار کرتے کرتے ضعیف العمر ہو گئے ہو، جس اولاد کے لیے انسان کی ہڈیاں چور ہو گئی، آج وہ وقت ہے۔ ارے بھائیوں وہی دور جا رہا ہے جب انسان بڑھاپے میں پہنچ جاتا ہے، انسان کہتا ہے اللہ مجھے بیٹا دے، بیٹا جوان ہوگا، میری خدمت کرے گا، مجھے سنبھالے گا۔ جب میرا بیٹا آہستہ آہستہ جوان ہو جائے گا اور میں بڑھاپے میں چلا جاؤں گا، میرا بیٹا جوانی میں آ جائے گا، میں بڑھاپے میں چلا جاؤں گا، میری ٹانگیں کمزور ہو جائیں گی، میرے ہاتھ کی وہ طاقت نہیں رہے گی، میرا بیٹا مجھے کھلائے گا پلائے گا، میرا خیال کرے گا۔ لیکن جو ہی باپ بڑھاپے میں چلا گیا اور بیٹا جوان ہو گیا، عروج دیا، اللہ نے جوانی دی، اللہ کی قسم ہے وہی باپ بڑا ہو کے کہتا ہے اے باپ اپنی زبان کو بند رکھ۔ بھائیو قیامت تو آئی ہے، ہمارے یہ معاملات بتا رہی ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت کے قریب وقت آئے گا، اولاد نافرمان ہوئے گی، والدین کی عزت نہیں ہوئے گی۔ اللہ کی قسم ہے کامیابی کسی میں نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن عمل نامہ بائیں ہاتھ میں ملے گا، اس وقت اعلان ہوگا، آدمی روئے گا ہے اللہ میں تو مر گیا، اللہ میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ اس وقت اعلان ہوگا، ارے بھائیو دن میں 5 بار اعلان کرنے والا اعلان کرتا تھا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح۔ او دنیا والو کامیابی تیری بنگلے اور بنگلے کوٹھی میں نہیں ہے، او دنیا والو حی علی الفلاح حی علی الصلاۃ۔ اللہ کہے گا اس وقت دنیا میں مؤذن 5 بار اعلان کرتا تھا کامیابی اللہ کے گھر میں ہے، کامیابی دین کے راستے میں ہے،
کامیابی ارے بھائیو تو کامیابی اپنی زمین میں تلاش کرتا رہا، ارے نانا یہ تمہارا مال قبر میں کام نہیں آئے گا، دولت قبر میں کام نہیں آئے گی، زمین قبر میں کام نہیں آئے گی، مر گئے سب بیگانہ ہے، مال تیرا مال نہیں ہے، زمین تیری زمین نہیں ہے، یہ مال و دولت سونا چاندی گاڑی بنگلے پلازے اللہ کی قسم ہے یہ تیرے نہیں ہیں، مرنے کے بعد تجھے فوراً دفنایا جائے گا، ہر بندہ کہے گا جلدی کرو جلدی کرو، میرے بھائیو ہر بندہ کہے گا جلدی جلدی جلدی، مرتے وقت آپ کے دوست بھی آپ کی قبر پر مٹی ڈال کے گھر آ جائیں گے، قبر پر اعلان ہو جائے گا، سب مہمان کھانا کھا کر جائیں گے، ارے بھائیو مرنے والے کا اتنا دکھ ہوتا تو کوئی کھانا ہی نہ کھائے، تیری قبر پہ اعلان ہو جائے گا آ جاؤ تمام مہمان کھانا کھا کر جائیں، کیا زندگی ہے، ارے کس مال کے پیچھے اپنی عزت گوا رہے ہو، کس مال کے پیچھے عزتیں لٹا رہے ہو، ارے کس مال کے پیچھے بھائی بھائی کا دشمن ہے، کس مال کے پیچھے ارے باپ کی گردن پر چھری چلائی جا رہی ہے، کس زمین کے پیچھے اللہ کی قسم ہے ہر روز واقعات سنتے ہیں، ایک زمین ایکڑ کے بدلے باپ نے بیٹے کو ذبح کر دیا، ایک دہاڑے کے لیے بیٹے نے باپ کو ذبح کر دیا، ارے نہ زمین تیری ہے نہ تیرے باپ کی ہے نہ تیرے رشتہ داروں کی ہے، سب بیگانی ہے، یہ اس مالک کا کرم ہے، اللہ نے روٹی روزی کے بہانے چلائے ہیں لیکن ہم رزق کے لیے اللہ کو بھلا بیٹھے، اپنے رزق کے لیے قتل و غارت عام ہے، میرے بھائیو اللہ سے توبہ کریں، آج کی رات اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ مغفرت کا اعلان کرے گا، اللہ بخشش کا اعلان کرتا ہے اور اللہ آسمان میں اول پہ آ جاتا ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی مجھ سے بیماری سے شفا لینے والا، ہے کوئی مجھ سے اولاد مانگنے والا، اللہ آسمان میں اول پہ آ کے اعلان کرتا ہے او دنیا والو میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے، مجھ سے مانگ لو، اللہ کے نبی نے فرمایا اللہ سب کے گناہ معاف کر دے گا سوائے دو آدمیوں کے، مشرک آدمی کو اللہ معاف نہیں کرے گا، دوسرا اللہ کے نبی نے فرمایا دل میں کینہ رکھنے والا، دل میں کینہ رکھنے والا، حسد بغض رکھنے والا، ارے بھائیو آج ہماری چھوٹی چھوٹی لڑائیوں پہ سالوں سال جدا ہو جاتے ہیں، اللہ کے نبی نے تو بھائیو آپ کو اعلان سنائے ہیں کہ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، لا تقنطوا من رحمت اللہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ نے فرمایا او گنہگارو آج کی رات ہی آ جاؤ، یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، او دنیا والو میری رحمت سے مایوس نہ ہونا، میں وہ رب ہوں انہو یغفر الذنوب جمیعا، جتنے مرضی گناہ لے کے آ جا میں اللہ اسے معاف کر دوں گا، ارے بھائیو سارا سار ظلم زیادتیاں حسد بغض کینہ نفرتیں دل میں بٹھائی ہے، کم از کم آج کی رات ہی اللہ سے معافی مانگ لیں، آج کی رات ہی اللہ سے رجوع کر لو، اور بابرکت موقع ہے، قرآن پاک اختتام کا موقع ہے، اور اللہ کی قسم خوش نصیب وہ طلباء ہیں اللہ نے جس کے سینے میں قرآن محفوظ فرمایا، قیامت کا دن ہوگا
اللہ کے نبی نے فرمایا قیامت والے دن ہر بندہ نفسی نفسی، آدم نفسی، موسیٰ نفسی، عیسیٰ نفسی، انبیاء نفسی نفسی کہیں گے۔ حضرت عیسیٰ کہیں گے یا اللہ میں اپنی ماں مریم کا بھی سوال نہیں کرتا، اللہ میری جان بچا لے۔ حضرت موسیٰ کہیں گے اللہ مجھے بچا لے۔ حضرت نوح کہیں گے اللہ بس مجھے بچا لے۔ حضرت شیس کہیں گے اللہ بس میں اپنا سوال کرتا ہوں، اللہ مجھے بچا لے۔ ہر نبی اپنی اپنی کہے گا اللہ مجھے بچا لے، تمام انبیاء اللہ مجھے بچا لے۔ ارے بھائیو اس وقت حافظ قرآن کو اللہ اعزاز دے گا، اللہ حافظ قرآن کو کہے گا جو اپنے 10 آدمی جن کے اوپر جہنم واجب ہے، جہنم کی اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے جن کو جہنم دے دی، حافظ قرآن آئے گا 10 گھر والے افراد کو جنت میں جا کے ساتھ لے کر جائے گا۔ خوش نصیب ہو، والدین بھی خوش نصیب ہیں۔ قیامت کے دن حافظ قرآن بڑے بڑے اللہ کے بڑے بڑے پہاڑ ہوں گے، سیر کریں گے، بڑے بڑے ٹیلے گھوم رہے ہوں گے، آگے پیچھے کھیل میں مصروف ہوں گے۔ لوگ پوچھیں گے یا اللہ یہ کون لوگ ہیں جو بڑی سیر و تفریح میں مبتلا ہیں، ہر بندہ پریشان ہے، یا اللہ یہ کون لوگ ہیں؟ اللہ فرمائے گا وہ حافظ قرآن ہیں۔ تو میرے بھائیو اپنی زندگی کو تبدیل کرو، اپنی زندگی کو تبدیل کرو، اللہ سے رجوع کرو، اللہ سے مانگو۔ اللہ کی رحمت آج کی رات بہت وسیع ہے۔ اللہ آسمان اول پہ جو ہی مغرب کی نماز کے بعد اللہ آسمان اول پہ آ کے اعلان کرتا ہے بھائیو دل میں اگر حسد کی نہ بغض ہے سب کو ختم کرو، اگر والدین کے اولاد کے ساتھ نفرت ہے، بھائی کی بھائی کے ساتھ نفرت ہے، دوست کی دوست سے نفرت ہے، ختم کرو۔ چند دن کی زندگی ہے، پتہ نہیں آج موت کا بلاوا آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میرے صحابہ آپ کو موت پر کتنا بھروسہ ہے؟ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں میری کل ہونی ہے یا نہ ہونی۔ ایک صحابی نے عرض کی یا رسول اللہ پتہ نہیں ایک نماز کا سلام پھیرا ہے، دوسرا توفیق نہ ہو موت آ جائے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا او صحابہ اتنی لمبی لمبی امیدیں میں محمد کو اتنی توقع بھی نہیں ہے، ایک میرا سانس جو اندر گیا ہے باہر آنا ہے یا نہیں آنا۔ تو بھائیو مرنے کی تیاری کرو، اللہ کے حضور دعا ہے اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔